میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان یہ بھی کہتا ہے مولانا بہت تنگ دستی ہے، ہم تنگ دستی کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت جب زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کو تنگ دستی کا شکار کر دے گا، اللہ ان پر غربت مسلط کر دے گا، اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج میری قوم کے 16 17 سال کی عمر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں گندی فلموں کو دیکھ کر ہوٹلوں پہ جا کے آوارہ گردی کر رہے ہیں، پارکوں میں جا کے آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ چہروں پہ داڑیاں رکھ کر لڑکیوں کے ساتھ گندگی کر کے اس کی فوٹو وائرل کر رہے ہیں۔ کتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے حیائی ہے۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت عزت کے ساتھ رہے گی، میری امت وقار کے ساتھ رہے گی، میری امت شان و شوکت کے ساتھ رہے گی۔ کب تک؟ جب تک ان کے اندر زنا عام نہیں ہوگا۔ جب ان میں زنا عام ہو جائے گا ان کی عزت چلی جائے گی، ان کا وقار چلا جائے گا، ان کا راحت و آرام چلا جائے گا، اور اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے۔ آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، گندی غزلیں اور گانے سنتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اور آج کل تو اتنی بے حیائی ہو گئی اب کوئی کسی کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے نوجوانان اسلام، جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ فون پر گفتگو، واٹس ایپ کی چیٹنگ اور چیٹنگ، فیس بک پر گفتگو، سمجھو تو صحیح یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کے اندر گزار دے گا ہم اس پر ذلت اور غربت مسلط کر دیں۔ جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ غربت آتی ہے، مسلط آتی، کھانے کو محتاج ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ 3 عذاب آتے ہیں، ایک تو ان کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے، دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے۔ تو میں جو 2 حدیثیں پڑھنے چلا تھا، خدا کے لیے یہ جرم مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتحال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر تم کو سیرابی نہیں ہوتی اور اطمینان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو۔ اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سیرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو، اچھے سے تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ یہ جو 100 کارڈ متقی بنے ہو نا، دکھاوے کے متقی، کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے، اور زنا کر کے پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو، نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوت جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں ختم ہو سکتی، تو اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو چرا کے مت کھا، دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے، تیسری کھا، چوتھی کھا۔ لیکن اگر 4 کی بھوک ہے، ایک ہی پہ صبر کرے گا تو اجر پائے گا۔ صبر کر سکتا ہے تو صبر کر، روزے رکھ کر کے ظاہر کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفس کو مار۔ اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہے کہ اس سے نہیں معاملہ حل ہوگا، اتنا غلبہ ہے طاقت اور
قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تیسری اچھے راستے سے کر لو. اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اطمینان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تیسری کی اجازت دو. اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر زانی کہلائے. تم فخر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ زانی نہیں ہے. بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اطمینان نہیں تو ابا دوسری خود کر لیں تاکہ تم فخر سے کہہ سکو میرے باپ کی 2 بیویاں مگر میرا باپ زانی نہیں ہے. ہم نے معاشرہ چینج کر دیا. تب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے جنت لینا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج لوگوں کی فکر اس قدر گندی ہو گئی. اگر کسی کے باپ کی دوسری تیسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے. زانیوں کے یہاں دیتے ہو, نکاح کرنے والوں کے یہاں نہیں دیتے. یہی تمہاری اسلامی فکر ہے. اگر دوسری یا تیسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ فاروق اعظم نے کیوں کیا؟ عثمان غنی نے کیوں کیا؟ مولا علی نے کیوں کیا؟ غریب نواز نے کیوں کیا؟ غوث العظم دستگیر نے کیوں کیا؟ آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یہاں کسی کے یہاں تو ایک نہیں ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ کافروں کی فکر اختیار کر لی کہ زنا کریں گے نکاح نہیں کریں گے. حضور نے کہا زنا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. زنا پہ کنٹرول صرف تقریروں سے نہیں ہوگا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے. اور یوں بھی تو میں مالیگاؤں والوں سے تو نذرانہ لیتا بھی نہیں ہوں. میں تو آپ کی بائک پر بھی نہیں آتا ہوں, پروگرام والوں کی بائک پر بھی. یہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, فخر کے طور پہ. مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں. اور نہ ہی میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں, نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں. مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ قبر میں سکون کی نیند سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے. کیوں کافروں کی فکر میں مبتلا ہو؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے. زنا کے ذمہ دار تم ہو, پاپ کو عام کرنے کے ذمہ دار تم ہو. یہ جو دکھاوے کا تقوی تم نے اختیار کر رکھا ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوں گی تو ایک بیوی کرنے پر ہوگی. جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کے یہاں ایک ہی شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کافروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی؟ زنا کے بازار سجانے جائے گی؟ کیوں وہ باتیں کرتے ہو؟ اور یہ بات بھی کہہ دوں, مسنا و ثلاثا و رباع یہ قرآن نے کہا ہے. جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے. قرآن کی کسی آیت کے حکم کو حقیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے. کیا باتیں کرتے ہو جناب؟ اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں, ڈیبیٹ کرنے بیٹھتے ہیں آپ. بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ 10 بجے پروگرام ختم کرنا ہے. جلدی جلدی سنیے. زنا پہ کنٹرول تعدد ازواج یعنی ازواج کی کثرت کی بنیاد پہ ہوگا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کرے. ارینج میرج ہونا چاہیے, جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کی ویسے دوسری بھی تیسری بھی جو آپ کی طبیعت ہو. لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ان اللہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لیے نہیں, جن کے جذبات قابو میں نہیں, جنہیں زنا کا خوف ہے,